شخص تھا نجف میں اور مریض تھا، مرض ایسا تھا، اور اس مرض اور فقر یعنی غربت بھی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا تھا، تو بڑا تنگ آ گیا۔ تو اس نے بولا، اس نے سنا ہوا تھا علماء سے کہ 40 ہفتے مسجد سیلا میں، جو نجف سے کوفہ کے پاس ہے، مسجد کوفہ سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہے مسجد سیلا، جو مشہور بھی ہے امام وقت کے امام سے، کہ یہاں پہ 40 ہفتے عمل کرو تو امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ آخری ہفتہ آیا، اس کی جو بیماری تھی سینے پہ، اس کی وجہ سے نا خون اس کا نکلا، تو اس کے بدن پہ خون لگ گیا، تو یہ اندر نہیں جا سکا مسجد کے، باہر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ مسجد میں تو اندھیرا ہے، کوئی ہے ہی نہیں، اب 40واں ہفتہ ہے، اب مایوس بھی بیچارہ ہو گیا کہ ابھی تو کوئی خبر ہی نہیں ہوئی، نہ امام آئے نہ کچھ ہوا، بیٹھ گیا۔ تو اپنے ساتھ کعوہ لے کے آیا ہوا تھا، رات تھی، ٹھنڈ بھی تھی، تو اس نے وہ روشن کیا کہ میں اس کو گرم کر کے پیوں، تو دیکھا ایک شخص چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اس نے دل میں بولا کہ فلانے قبیلے کا ہوگا، کوئی ادھر کا ادھر کا جو قبیلہ ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو اب ایک ہی کپ ہے، اب اس کو بھی پلانا پڑ جائے گا مجھے۔ تو خیر وہ شخص آ گیا قریب، تو اس نے پوچھا فلانے قبیلے سے ہو؟ فلانے قبیلے، سارے قبیلوں کو جانتا تھا، تو اس شخص نے بولا کہ نہیں، میں کسی قبیلے سے نہیں ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یعنی کیسا ہو سکتا ہے کسی کو؟ اسے بولا تم اس سے کیا چھوڑو، کہہ رہا ہے خود کیسے چھوڑو؟ کہہ رہا اچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مطلب میں آپ کو کیوں بتاؤں میں یہاں کیا کر رہا ہوں، کس وجہ سے ہوں؟ کہتا ہے اگر بتاؤ تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو کہا اس شخص نے میرے سے اس طرح بات کی، اس کے اخلاق سے میں مرعوب ہو گیا، تو اس کو میں پھر اپنی بات بتانے لگ گیا اور یہ ساری باتیں کرتا، یہ مسئلہ ہے۔ ابھی کہتا میں اس سے پہلے کہ اپنی کو ساری مشکلات بتاتا، اس شخص نے خود ہی مجھے کہا کہ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری شادی بھی ہو جائے گی، لیکن یہ جو فخر ہے نا، غربت، یہ رہے گی تمہارے پاس۔ کہہ رہا میں سمجھا نہیں، پھر میں نے اٹھا، میں نے کہا میرے ساتھ چلیں زیارت پہ، حضرت عمار کی زیارت ہے وہاں پہ، عمار یاسر کی، اور پھر مسجد کوفہ حضرت مسلم کی زیارت۔ تو کہا میرے ساتھ چلیں، تو میرے ساتھ چلتے چلتے باتیں کرتے ہوئے گئے۔ حضرت عمار کے روزے پہ جب 2 رکعت نماز پڑھی میں نے، تو میں نے دیکھا اس شخص نے بھی نماز پڑھی، جیسی نماز شروع ہوئی تو نور اتنا تھا، اور اس نور نے مجھے عجیب سا کر دیا۔ میں متوجہ ہوا کہ یہ شخص کون ہے، یہ تو وہی ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی متوجہ ہوا نور چلا گیا، نور چلا گیا۔ اب میں اپنے آپ سے شرمندہ کہ میں نے کس طرح بات کی امام سے، کیسے بات کی۔ میں نے بڑا گریہ کیا، میں نے مولا معاف کر دے، مجھے غلطی ہو گئی۔ اور دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ حضرت مسلم کی زیارت تک چلیں گے، تو دوبارہ حضرت مسلم کی زیارت تک تو میرے ساتھ آ جائیں۔ کہتا ہے میں مسجد کوفہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نور دوبارہ آیا، اور مسجد کوفہ گیا اور حضرت مسلم کی زیارت کی۔ کہا اس کے بعد میری بیماری ٹھیک ہو گئی، میری شادی بھی ہو گئی، لیکن وہ فقر میرے ساتھ رہا۔ عزیزان محترم، امام، ہم اپنی حاجتوں کے لیے امام کو پکارتے ہیں، یقیناً پکارتے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، شاید میں جس طرح اپنی حاجتوں میں بھی امام کو پکارنا چاہیے نا، وہ بھی نہیں پکارتا، مجھے محسوس ہوتا ہے۔ یعنی میں اگر کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہوں، چاہے مشکل مالی ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے روحی مشکل ہو، ابھی ہمیں تو لگتا ہے نا صرف مالی مشکل ہے، بیماری مشکل ہے، بدن یہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مشکل روح کی مشکل ہوتی ہے۔ یعنی روح گرفتار ہے، کسی گناہ میں گرفتار ہے، کسی چیز کا شکار ہے، ذہنی چیز کا شکار ہے، مشکلات ہیں، انسان ڈپریشن میں ہے، بہت 100 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کیا میں نے اپنے امام کو پکارا صدق کے دل سے کہ مولا مجھ سے نماز شب میں اٹھا نہیں جاتا، مولا کرم کیجیے، اپنی تہجد کی نماز میں میرے لیے دعا کریں مولا؟ کبھی میں نے اپنے امام کو ایسی گفتگو کی؟ کبھی میں نے پکارا کہ مولا کہ میرا کیا ہوگا، زندگی میری گزرتی جا رہی ہے اور میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا؟ عزیزان محترم، دعائیں نطبہ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، عربی اگر اس طرح نہیں آتی ہے ترجمہ پڑھیں، دیکھیں تو صحیح کہاں ہے وہ کہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے، کہاں ہے وہ جو طٰہٰ کا بیٹا ہے، یاسین کا بیٹا ہے، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ
امام کس کو کہتے ہیں؟ امام وہ ہے کہ جو خود اصل میں عالم کا نور امام ہے، پورے عالم کا جو نور ہے اسے امام کہتے ہیں۔ یہ نور مجھ سے دور کیوں ہے؟ کیوں نہیں یہ آنکھیں دیکھتی عزیزن الیہ، کہ میں ساری مخلوق کو تو دیکھتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں۔ میں کیسے پہنچوں گا؟ میں کیسے؟ عزیزان محترم، اتنا دنیا مادیت، اتنا پریشر ہے انسان کے اوپر کہ اسے امام سے توڑنا ہے کسی بھی طریقے، سب امام سے دور کرنے کے لیے۔ غفلت میں نہ آئے، دشمن جانتا ہے کہ یہ ایک ہی شخص ہے جو بشریت کو نجات دے گا، پوری دنیا کو نجات دے گا، ایک ہی شخص، اسی سے دور کر دو۔ لیکن وہاں میری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تڑپوں تو صحیح امام کے لیے۔